اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت عامر چپ ہوئے تو پادری نے کہا، وہ نظارہ کیسا اچھا ہوگا جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ حضرت عامر نہایت ہی عجیب نظارہ تھا۔ ہر مسلمان کو جوش تھا، خوشی تھی، مجاہدین کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ کفار جنہیں اپنی دولت پر اور اپنی کثرت پر غرور تھا، منہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اگرچہ کفار نے مسلمانوں کو سخت ترین اذیتیں پہنچائی تھیں اور اب موقع تھا کہ ان سے انتقام لیا جاتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہ کیا جائے، اس لیے کوئی ایک شخص بھی نہیں مارا گیا۔ پادری اور نہ کفار کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے۔ حضرت عامر بالکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی نہیں فرمایا کہ جو مسلمان ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ پادری فتح مکہ میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور اتنا ستایا کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہوئے، ان سے انتقام لینا تو کیا انہیں سزا تک نہیں دی گئی۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ میرے دل پر ان دونوں باتوں کا بڑا اثر ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ آگے بیان کیجئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمانا شروع کیا۔ جب مکہ میں تسلط ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب سے بت پرستی کی لعنت دور کرنے کی جد و جہد شروع فرمائی۔ کئی چھوٹے چھوٹے دستے مختلف مقامات اور مختلف قبائل میں صنم خانوں کو نابود کرنے کے لیے روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 سواروں کے ساتھ قبیلہ بنو کنانہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ قبیلہ ایک پرفضا نخلستان میں آباد تھا اور عزا نامی بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نخلستان میں پہنچ کر اہل قبیلہ کو پیغام دیا کہ بت خدا نہیں ہیں، ان کی پرستش چھوڑ دو۔ اس پر اہل قبیلہ نے کہا، ہمارا بت بت نہیں بلکہ خدا ہے، اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اسے توڑ کر دیکھو، یہ ہرگز نہ ٹوٹے گا اور اپنے توڑنے والوں کے پرخچے اڑا دے گا۔ حضرت خالد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حرم کعبہ میں 360 بت تھے اور سب توڑ توڑ کر پھینک دیے گئے؟ وہ بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تمہارا بت بھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ امیر قبیلہ ہمارے بزرگ احمق نہیں تھے، انہوں نے اس خدا یعنی اس بت کی کرامات دیکھ کر ہی اس کی پوجا شروع کی تھی، اسے توڑنا تو درکنار کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ حضرت خالد، اگر میں نے تمہارے اس خدا بت کو توڑ ڈالا تو تمہیں افسوس ہوگا۔ امیر قبیلہ، ہرگز افسوس نہ ہوگا، البتہ یہ خیال ضرور ہے کہ اگر ہمارے خدا یعنی اس بت نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو تمہارے صاحب یعنی عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے صاحب کہا کرتے تھے، کہیں ہم سے بات پرس نہ فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطمینان رکھو، وہ ہرگز بات پرس نہ فرمائیں گے، لیکن اگر میں نے تمہارے اس خدا یعنی اس بت کو توڑ ڈالا اور مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا، تب تم کیا کرو گے؟ امیر قبیلہ، ہم اس بت کی پرستش چھوڑ دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کر لو۔ امیر قبیلہ، غور کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، تم اپنے تمام اہل قبیلہ کو جمع کر لو تاکہ وہ اپنے خدا یعنی اس بت کا انجام دیکھ لیں۔ امیر قبیلہ نے اپنے تمام اہل قبیلہ کو بلا لیا، مرد، عورتیں اور بچے بوڑھے سب کھنچے چلے آئے۔ مندر کے باہر زبردست ہجوم جمع ہو گیا، لیکن مشرک مندر سے فاصلہ پر رہے، کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ اگر ان کے عزا کو توڑنے کے لیے حملہ کیا گیا تو بت غضبناک ہو کر مندر کو مسلمانوں کے اوپر الٹ دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر مندر کی طرف چلے۔ انہوں نے امیر قبیلہ سے کہا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ امیر قبیلہ، ہم یہیں کھڑے رہ کر تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر کے اندر پہنچے۔ ایک بڑا بت پتھر کے چبوترا پر رکھا تھا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس بت کو توڑ ڈالا، پھر اس کے کئی ٹکڑے اٹھا کر باہر لائے اور قبیلہ والوں کے سامنے پھینک کر کہا، لو تمہارے خدا یعنی اس بت کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ قبیلہ والوں نے حیرت سے دیکھا، بت ٹوٹ گیا تھا لیکن نہ مندر کو حرکت ہوئی تھی اور نہ کسی مسلمان کے نکسیر تک پھوٹی تھی۔ امیر قبیلہ نے کہا، حقیقت میں ہم آج تک خرافات و گمراہی میں پڑے رہے، پتھر کی مورت کو پوجا کیے جاتے ہیں، میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی مسلمان ہو گئے، بہت سے قبیلہ کے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ آئے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے بہت سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے آئے۔ جب نواح مکہ سے بھی بت پرستی کی لعنت دور کر دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قبائل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے وفود روانہ کیے، کیونکہ یہ احتمال کہ قبائل کے لوگ جو کافر و مشرک ہیں جنگ نہ کرنے لگیں، اس لیے ہر وفد کے ساتھ کچھ لشکر بھی بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا جو یلملم میں آباد تھا۔ بنو خزیمہ کے قبیلہ والوں نے یہ غلطی کی کہ جب حضرت خالد یلملم میں پہنچے تو وہ باقاعدہ ہتھیار بند ہو کر مقابلہ میں نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا۔ انہوں نے بنو خزاع کو دعوت اسلام دینے کی بجائے ان سے جنگ کرنے کا قصد کر لیا، چنانچہ انہوں نے فرمایا، کیا تم بے دین ہو؟ چند لوگوں نے چلا کر کہا، سبانا سبانا، یعنی ہم بے دین ہیں، ہم بے دین ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملہ میں بنو خزاع کے کئی آدمی مارے گئے، ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، انہوں نے فوراً اطاعت اختیار کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو خزاع کو تبلیغ اسلام نہیں کی گئی۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ مسلمان تھے، ان پر بلا وجہ حملہ کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا، بنو خزاع مسلمان نہیں تھے، وہ مسلح ہو کر مقابلہ میں آئے تھے، اگر میں ان پر حملہ نہ کرتا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن تم تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، مجبوری کی حالت میں لڑنے کی اجازت دی گئی تھی، مگر تم نے جاتے ہی جنگ شروع کر دی۔ حضرت خالد، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید بے گناہ معلوم ہوئے، لیکن چونکہ ایسی شہادت بھی گزری تھی جس میں یہ پایا جاتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وجہ حملہ کیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا بھیجا۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو کوئی تنبیہ یا ہدایت نہیں کی، لیکن یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاع کو خون بہا بھیجا اور آئندہ احتیاط کرنے کا قصد کر لیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا جس میں قبائل عرب نے عظیم پیمانہ پر جنگی تیاریاں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے اس متفقہ شکر کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو لے کر پہنچے۔ یہ کفر و اسلام کا زبردست معرکہ تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار ہزیمت اٹھا کر بھاگ گئے۔ اس لڑائی میں قبیلہ بنو ثقیف بھی کافروں کی طرف سے شریک جنگ ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ہزیمت اٹھا کر طائف چلا گیا، اہل طائف کے مشرکوں نے اسے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف پر لشکر کشی کی۔ حضرت خالد بن ولید کو مقدمۃ الجیش کے طور پر کچھ لشکر دے کر روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور بڑے پرجوش تھے۔ وہ سب سے پہلے مالک بن عوف کے قلعہ کے سامنے پہنچے۔
مالی قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا اور اسے منہدم کرا کر زمین کے برابر کرا دیا۔ وہاں سے وہ آگے روانہ ہوئے۔ کچھ فاصلہ پر قلعہ الحم تھا۔ وہاں کے لوگ بھی قلعہ بند ہو کر مدافعت کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعہ پر بھی زبردست حملہ کیا۔ مسلمان اس شان سے حملہ آور ہوئے کہ اہل قلعہ انہیں روک نہ سکے۔ یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس قلعہ کو بھی منہدم کر دیا۔ اب وہ حلم سے بڑھ کر طائف میں جا پہنچے۔ طائف والوں کو بھی میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ بھی قلعہ میں محصور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لشکر لے کر آ گئے۔ مسلمانوں نے کئی حملے کیے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اب قلعہ شکن آلات یعنی دبابے اور منجنیقیں تیار کر دی گئیں اور ان سے کام لیا گیا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کے آلات استعمال کیے گئے جب دبابوں اور منجنیقوں کو قلعہ کی طرف بڑھایا گیا تو کفار نے قلعہ کے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخوں اور تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مجبوراً مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ 20 روز تک محاصرہ رہا لیکن طائف فتح نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔